بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک بڑا ہی مبارک، مقدس، پاکیزہ مہینہ ہے۔ یہ اپنے دامن میں رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی کا پروانہ لیے ہوئے بندگان خدا کی طرف زمین پر اترتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے جو بندوں کی طرف آ کر کے بے شمار بارگاہ الہی سے حاصل شدہ تمام انعامات تقسیم کر کے واپس بارگاہ رب العالمین میں لوٹ جاتا ہے۔ اس مہینے میں کو جہاں بے شمار فضیلت و برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ مہینہ بڑا ہی برکتوں، رحمتوں، فیض و کرامت سے مزین و مبرہن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کو اسلام کی بہت سی اہم تواریخ سے خاص رشتہ ہے۔ آئیے چند ہم تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں جن کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، بالکل اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک رمضان المبارک کو صحیفہ ابراہیم کا نزول ہوا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوا۔ ایک ہی رمضان المبارک سن 470 ہجری مطابق 18 مارچ 1078 عیسوی میں سیدنا سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد تاجدار ولایت کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا ہیں۔ 91 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں مشہور اور فیض کا دریا آج بھی جاری و ساری ہے۔ 3 رمضان المبارک سن 1391 ہجری حضرت مفسر قرآن علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت والرحمان کے وصال ہوا۔ 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو 29 سال کی عمر مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی چہیتی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ 2 ہجری یا 3 ہجری میں تقریباً 15 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس وقت مولائے کائنات کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔ آپ کی 6 اولادیں ہوئی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہم و اجمعین۔ چاروں مشہور آسمانی کتابیں رمضان المبارکی میں نازل ہوئی، جس کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ 6 رمضان المبارک کو توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو سریانی زبان میں نازل کی گئی۔ اس میں 1000 سورتیں تھیں اور ہر سورت میں 1000 آیتیں، بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ اسی طرح 9 محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے ہی مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکۃ المکرمہ میں وصال ہوا۔ 13 رمضان المبارک کو عبرانی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوا، اور اسی 13 رمضان المبارک کو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک عرس سراپا قدس منایا جاتا ہے۔ بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے، اور آپ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک پیر کے دن غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ یوں تو قرآن حکیم کا نزول
لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہوا، مگر دنیا میں حسب ضرورت 23 سال تک 5 مہینہ 5 دن میں نزول ہوا۔ اس کی ابتدا اسی تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارکہ 40 سال اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک 25 سال تھی۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، 500 درہم طلائی مہر مقرر پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں آب زر سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ کا شمار مکہ المکرمہ کی بہت مالدار خاتون میں ہوتا ہے۔ سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد اپنی ساری دولت سرکار کے قدموں پر نچھاور کر دی، جسے اسلام کی اشاعت میں خرچ کیا گیا۔ آپ کے بطن پاک سے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 6 لڑکے اور لڑکیاں عطا فرمائی۔ اعلان نبوت کے 10 سال بعد تقریباً 65 سال کی عمر پاک میں آپ کا انتقال ہوا، اور مکہ المکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ کو سپرد خاک کیا۔ آج بھی آپ کا مزار مبارک جنت المعلا قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ 18 رمضان المبارک کو عبرانی زبان میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول ہوا۔ اس میں 150 صورتیں تھیں، بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ 18 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ 18 رمضان المبارک ہی کو عرس پاک بطل حریت شاہ رضا علی خان، یعنی ہمارے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا کا عرس پاک ہوتا ہے، جن کا مزار پاک بریلی شریف مرکز اہل سنت میں مرجع خلائق ہے۔ 17 رمضان المبارک جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ مجاہدین اسلام 313 کی تعداد میں تھے، جن کے پاس صرف 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے۔ اس کے برعکس کفار 1000 سے زیادہ تعداد میں تھے، جس میں 300 گھوڑے اور 700 اونٹ شامل تھے۔ کفار ظاہری اعتبار سے ہر طرح سے لیس اور مسلح تھے، جبکہ مسلمان ان کے مقابلے میں نہتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے، جبکہ 14 مسلمان شہادت کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ 17 رمضان المبارک کو وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوا۔ ازواج مطہرات میں آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ آپ یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ آپ کی ذہانت بہت مشہور تھی۔ ہجرت کے وقت آپ کی عمر پاک صرف 8 سال تھی، لیکن اس وقت بھی آپ جو چیزیں دیکھتی یا سنتی وہ بخوبی ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ دینی مسائل کی ترویج میں آپ کا پایہ بہت بلند ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بوقت ضرورت آپ سے مسائل دریافت فرمایا کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم صحابیوں کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش آتی کہ جس کو ہم بارگاہ عائشہ صدیقہ میں لے کر پہنچتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آسان فرما دیتی۔ خواتین اسلام کی تربیت میں آپ نے بہت محنتیں کی ہیں۔ 67 سال کی عمر میں 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری سن 678 عیسوی وتر کی نماز کے بعد انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 20 رمضان المبارک پیر کے دن مکہ المکرمہ فتح ہوا، اور 21 رمضان المبارک کو
حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ علمی دنیا میں آپ کا نام اور آپ کا کام، آپ کا مقام بہت روشن و تابندہ ہے۔ صحابہ کرام میں بہت بلند مقام کے حامل تھے۔ آپ نے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں شہادت ہوئی۔ آپ کے علاقہ خلافت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھا۔ یہ تھی چند وہ تاریخیں جن کا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں نظر کیا ہے، آپ اسے بغور سماعت کریں اور اس حقیر فقیر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔